لله اللهم لك الحمد سرمدا وصلى الله تعالى على سراجه المنير أبدا اللهم يا نور ويا نور النور صل على نورك الأنور وعلى آله المصابيح الغرر وأصحابه السرج الزهر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أجمعين. انداز جنوں کون سا ہم میں نہیں مجنوں، انداز جنوں کون سا ہم میں نہیں مجنوں، پر تیری طرح ہم عشق آپ لوگ بیٹھ جائیے بھائی، رسوا نہیں کرتے. پر داخلے سلسلہ بھی ہونا ہے، آپ تو بیٹھ جائیے، بس 5 منٹ میں حضرت انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بیان ختم کر دیں گے، آپ لوگ بیٹھ جائیے. پر تیری طرح ہم عشق کو رسوا نہیں کرتے. رفیقان گرامی، عزیزان ملت، آپ یاد رکھیں کہ ہم کو یہ تربیت عطا ہوئی ہے کہ کوئی گالی بھی دے تو خوبصورتی سے اس کی تفہیم کرو، مگر جن لوگوں کی لت پڑ جاتی ہے کہ زبان کی کھجلی بغیر اس طرح کی بکواس کیے ہوئے دور نہیں ہوتی، تو وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کون سامنے ہے. وہ لونڈا جس کا باپ میرا شاگرد ہے جی، اور وہ شاگرد رشید نہیں ہے بلکہ وہ شاگرد بہکا ہوا شاگرد، وہ ہم سے منہ لگے اور اپنے آپ کو تاج الشریعہ کا لقب ادا کیا جائے اور اس کی کلپ نکالی جائے. کیا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ حضرت تاج الشریعہ پر اپنی برتری ظاہر کرتا ہے کہ اب میں تاج الشریعہ آ گیا، آپ کی تاج شریعت منسوخ؟ ہاں، یہی تو مطلب ہے. تو ایسے لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. کم سے کم اگر اس نے کوئی کلپ سنی ہوتی، سب سے پہلے مجھے فون کر کے یا میرے پاس آ کر یہ پوچھا ہوتا کہ کیا آپ نے یہ جملہ کہا ہے. بغیر یہ معلوم کیے ہوئے، یعنی شبہہ فی المتکلم قائم ہے، پھر بھی اس کے بعد کفر کا فتویٰ اپنی تقریروں میں بڑے زور شور سے جاری کر رہے ہو. تمیز ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تم شریعت مصطفیٰ کا تاج نہیں پہنے ہو، تم نے دوسرا طریقہ اختیار کیا. مجھے اس لفظ کے بولنے میں بھی کچھ غیرت محسوس ہوتی، ورنہ میں خوب قاعدے سے بتاتا. رفیقان ملت، شہرت کی ہوس آدمی کو گمراہی کے گڈھے میں ڈال دے. بے شک بے شک. ان کے پاس سوائے اس کے کوئی ذریعہ نہیں کہ بڑے بڑوں کی عزت کو داؤں پر لگا کر اپنی مونچھ کھڑی کرو اور پونچھ
بکرے اور گدھے کی پونچھ بنا لو. ہاں بس یہی چیز کی طلب. ورنہ کیا ہندوستان میں علماء کی کمی؟ اگر تم تاج الشریعہ کو فیصل نہیں مانتے، میں نے مانا تھا، اور میں نے اس طرح مانا کہ کتنے لوگوں نے مجھ کو فون کیا کہ ان کو وہ فیصل نہیں مانتے. میں نے کہا ارے کہو کہ مان لے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر تاج الشریعہ میرے بارے میں فیصلہ کر دیں کہ تم پر توبہ لازم ہے، مجمع عام میں نہیں، ملک گھوم کر کے میں توبہ کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں مگر تم جانتے تھے کہ تاج الشریعہ غیر فقہی غیر شرعی فیصلہ کر ہی. پھر میں نے جب یہ چیلنج کیا کہ کلپ پر اور اپنے گنڈوں کو اس پر بٹھا کر جاہلوں کو سے بیان دلوا کر میرے مقابلے میں کیا بات کرتے ہو؟ ہمت ہو خم ٹھوک کر آ جاؤ سامنے. اگر 10 منٹ میں نے تمہارے اوپر توبہ مسلط نہ کر دی تو میرا نام ضیاء المصطفیٰ مت لینا. ہاں سنیے، ارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیوبندی کا لفظ تو الگ ہے، کیا جانے اوجڑی کھانے والے اور تازیہ اٹھانے والے کہ کیا مطلب ہے. اس لفظ کے کتنے مطلب نکلتے ہیں وہ کیا جانے. یہ جانتے ہیں وہ لوگ جو اعلی حضرت کی جوتی اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جانتے ہیں وہ لوگ جو تاج الشریعہ کی جوتیوں کو سر کے آنکھوں سے لگاتے ہیں. سبحان اللہ. وہ لوگ جانتے ہیں. اس لیے تم اس کی بات کیا کرتے ہو؟ سنو، بخاری شریف میں ایک جگہ نہیں، کتنی جگہ یہ حدیث موجود ہے. کم سے کم کتاب المغازی بخاری شریف کا، اس میں 2 یا 3 جگہ پر یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور زبیر ابن عوام اور ابو مقداد ابن اسود، ان 3 آدمیوں کو حکم دیا کہ تیز رفتار گھوڑے پر سواری کر کے جاؤ مکے کی طرف. روضۃ الکاخ پر ایک عورت ملے گی، اونٹنی پر سوار، اس کے پاس ایک خط ہے، اس سے وہ خط چھین کر لانا. ہماری جنگ کا راز اس میں لکھ کر لانا، چھین کے لانا. اب یہ دونوں چل پڑے، گئے. راستہ طے کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ ٹھیک روضۃ الکاخ پر جیسے پہنچے، وہ عورت اونٹنی پر سوار مکے کی طرف جا رہی. ان لوگوں نے اس کی اونٹنی کو گھیر لیا، بٹھایا، کہا تو اخرج الکتاب، خط جو ہے وہ نکال باہر. ما معی من کتاب، میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. تو حضرت علی کو جلال آ گیا، فرماتے ہیں اخرج الکتاب وَإِلَّا لَأُجَرِّدَنَّكِ، خط نکال باہر کر ورنہ ابھی ننگا کر کے تلاشی لوں. خط نکال. اب اس عورت نے جب حضرت علی کا یہ تیور دیکھا کانپ گئی، چوٹیوں میں سے تڑا مڑا ایک خط نکالا اور پیش کر دیا. مولا علی نے اس کہنے سے پہلے یہ بھی کہا تھا ما کذبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
نکال. رسول پاک نے ہم کو غلط بات نہیں بتائی، نکال ورنہ ننگا کروں گا اور تلاشی لوں گا. اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اب بے عزتی رکھی ہوئی ہے، نکال کے دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ، زبیر ابن عوام، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہم وعن الصحابۃ اجمعین یہ خط لے کر آئے. خط میں لکھا تھا، جب سرکار نے کھولا پڑھا گیا ھذا من حاتب ابن ابی بلتعہ، یہ خط حاتب ابن ابی بلتعہ کی طرف سے ہے. قریش مکہ کے نام رسول پاک نے تم پر چڑھائی کے لیے زبردست انتظام کر لیا ہے، میں تم کو اطلاع دے رہا ہوں. حضرت عمر فاروق تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ، یہ تو حاتب ابن ابی بلتعہ بیٹھا ہے، یہ دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، مجھے اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. رسول پاک فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. پھر فرماتے ہیں اے حاتب ما حملک علی ھذا، جی اس کام پر کس نے تمہیں اکسایا؟ کہ یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں جتنے مہاجرین مکہ ہیں سب کے خاندان والے مکے میں موجود ہیں، وہ لوگ ان کے بال بچوں کی حفاظت کریں گے. میں تو باہر سے آ کے بس گیا تھا، میرا کوئی اہل خاندان وہاں نہیں، میرے بال بچے مکے میں پڑے ہیں. جب جنگ ہوگی تو اس وقت یا رسول اللہ میرے بال بچوں کی نگرانی کون کرے گا؟ وہ کفار مکہ سب کو قتل کر دیں گے. اس لیے میں نے چاہا کہ میں کچھ ان پر احسان کر دوں خط لکھ کر، تاکہ وہ میرے بچوں کی حفاظت کریں. اس احسان کی نیت سے میں نے یہ خط لکھا. یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کامیاب تو ہوں گے ہی، انا فتحنا لک فتحا مبینا پہلے ہی نازل ہو چکی یہ آیت. بات بنتی ہے میری، تیرا بگڑتا کیا ہے؟ تیرا بگڑتا کیا ہے؟ فرمایا یہ سچ کہتا ہے. حاتب نے جو بیان دیا بالکل صحیح بیان دیا. پھر حضرت عمر کھڑے ہو گئے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑاؤں. رسول پاک نے فرمایا عمر، تمہیں پتا نہیں ہے حاتب بدری صحابی ہے؟ پتا نہیں ہے؟ یہ بدری صحابی ہے، اور اللہ نے اہل بدر سے یہ وعدہ کر دیا قد غفرت لکم، قد غفرت لکم اعملوا ما شئتم. اور ایک روایت میں اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ، جو جی میں آئے کرو تمہارے لیے جنت واجب ہے. کسی کو دنیا میں اجازت ہے؟ اتنے بڑے عالم ہو گئے اب جو چاہو کرو، اتنے بڑے ولی اللہ ہو گئے اب جو چاہو کرو، یہ ہے اجازت؟ مگر یہ صحابہ ہیں، ان کو قرآن فرما رہا، قرآن نہیں رسول پاک پر ایک وحی اتری ہے، اس میں فرمایا اے اہل بدر، تمہاری میں نے مغفرت کر دی ہے، جو جی میں آئے کرو. کرنا بات کا. اور یہ اب ذرا سوچو، حضرت عمر نے ان کو کہا ایھا المنافق اضرب عنق ھذا المنافق، اس منافق کی گردن
میں مار دوں. منافق کا لفظ کہا. منافق مومن ہوتا ہے کہ کافر؟ بولو. فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. اللہ تعالی منافقین کا حکم بتا رہا، مگر رسول پاک نے حضرت عمر سے کہا توبہ کرو عمر، بلکہ رسول پاک نے ان کے بدری ہونے کی فضیلت بیان کی. سمجھ میں آئی بات؟ انہوں نے منافق، آپ لوگ بیٹھ جائیے، مجھے کی تقریر ختم ہونے والی ہے. نیت سے نہیں کہا تھا کہ وہ اصلی منافق ہیں. منافق اس نیت سے کہا تھا کہ وہ انہوں نے منافقوں کا کام کیا. اس لیے میں نے کہا کہ تمہارا خسر اگر دشمنوں سے، وہابیوں دوستوں سے رشتہ داری کرتا ہے یا ان سے گہرے تعلقات رکھتا ہے، مراسم اپنے قائم رکھتا ہے، جس کا ایک ماموں اقبال نامی، اس نے یہ حال 8 دن 8 رکعت کی تراویح اسی پیلی بھیت میں جاری ہے. اب کیا آپ بولیں گے؟ مشہور نہیں ہے یہاں. اب اس شارت پر میں نے کہا خیر، اب بات اتنے ہی پر ختم کرتا ہوں. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں، تاج الشریعہ آپ کے سامنے ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، اعلی حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دینا. اعلی حضرت سے پھر پہنچ گئے آپ غوث اعظم تک، اور وہاں سے میرے آقائے مکرم سیدنا محمد رسول اللہ. اس لیے اب آپ یہ کام کریں گے. میں ان سے بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیوں سن لو، میں نے نہ تمہیں کافر کہا ہے، نہ میں نے تمہیں دیوبندی اور وہابی کہا ہے. کہا تمہارے سسر کو، اور جو کہا وہ دیوبندی کی نیت سے نہیں، بلکہ ایک سب وہ شتم ہے شہرت کی بنیاد پر جو تمہاری طرف راجو. بس اتنی بات. تم کو آتا ہے پیار پہ غصہ، تم کو آتا ہے پیار پہ غصہ، مجھ کو غصے پہ پیار آتا ہے. آپ لوگ بیٹھ جائیے، ابھی سبھی لوگوں کو داخلے سلسلہ فرمائیں گے حضور. آپ لوگ بیٹھ جائیے، ایک دم بالکل افراتفری مت کریے، بیٹھ جائیے. بہت اطمینان سے داخلے سلسلہ ہوں گے. خواتین کی طرف یہ کپڑا بڑھایا جا رہا ہے، خواتین بھی اب بیٹھ جائیں، اور وہ بھی جو حضرت پڑھائیں گے وہ کلمات پڑھتے جائیں گے. اور ابھی شہزادے تاج الشریعہ معمار ملت حضرت علامہ مفتی اسجد رضا خان صاحب قادری 5 منٹ کے لیے آپ سے مخاطب ہوں گے. آپ سے میری گزارش ہے بیٹھ جائیے، آپ لوگ بیٹھ جائیے. ان سے کہہ دیے کمر پہ ہاتھ رکھ دیں، ایک دوسرے کمر